بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 9 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 9 یہ باب الصفات ہے اس باب کے اندر۔ اور اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ آپ کا جب بھی کسی فن میں بھی انٹرویو ہوگا نا، تو میرے خیال میں آسان چیزیں جو لوگوں میں عام فام ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کم پوچھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تجوید میرا شغل ہے، تو تجوید کے انٹرویو میں غنہ اور مد کی تعریفیں بہت زیادہ کم پوچھی جاتی ہیں۔ اکثر جو پوچھے جانے والے سوالات ہیں، جو ساری تجوید کا مغز ہے، جو ساری تجوید کا لب لباب ہے نا، وہ ہے مخارج اور صفات۔ اس کے بارے میں نہ ہمیں مخارج کی ہوا لگی ہوتی ہے، نہ کوئی صفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تجوید کی چند موٹی موٹی چیزیں لے کر ہم دربار عالیہ میں انٹرویو کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہاں تجوید کی زیر ہے جو بیسک چیز ہے۔ دیکھیں تجوید کی تعریف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مخارج اور صفات کا نام تجوید ہے۔ جب مخارج اور صفات ہی سمجھ نہیں آئے، مخارج اور صفات میں ہی آپ نے دلچسپی نہیں لی، اس کے بعد باہر نکل کے تبصرہ کرنا جی انہوں نے تو سوال ہی بہت مشکل پوچھے تھے جی، انہوں نے تو سوال پوچھے اس انداز سے ہیں، وہ تو مجھے رکھنے کے چکروں میں ہی نہیں ہیں جی، او جی انہوں نے بندے پہلے بھرتی کیے ہوئے تھے جی، یہ تمام تر گفتگو اس وقت رائیگاں چلی جاتی ہے جب ہمیں اس فن کی بنیادی چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ اس وقت نہ نوکری والوں پہ کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے اور نہ ہمارے انٹرویو پہ کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنی طبیعت کو مطمئن کرنے کے لیے انٹرویو لینے والوں کو یا ادارے والوں کو لاکھ مرتبہ برا بھلا کہہ دیں۔ تو باب الصفات کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سبق کو انتہائی توجہ سے سنیں بھائی۔ تجوید پڑھنے کے بعد بھی بعض طلباء کو یہ سبق کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ باب الصفات کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا نا، تو میں کہتا ہوں کہ تجوید کا ایک وہ بہت بڑا مقصد جس کے اندر ہمیں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ایک علم بھی نہیں ہوتا، دلچسپی بھی نہیں ہوتی، اوپر سے شوق بھی نہیں ہوتا، چند دنوں کا شوق ہوا اور اس کے بعد ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے باب الصفات کو دلچسپی کے ساتھ سمجھیے۔ یہ مخارج اور صفات کا میرا لیکچر، میرے پڑھائے ہوئے سبق آپ کو اس موقع پہ ضرور یاد آئیں گے جس موقع پر آپ اپنی زندگی کا کوئی بہت بڑا حصہ، زندگی کا کوئی بہت بڑا آپ دھچکا کھا چکے ہوں گے، یا زندگی کا کوئی بہت بڑا جک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا نا، تب آپ کو یہ میرے انٹرویو بھی سمجھ آئیں گے، یہ میری باتیں بھی آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی۔ تو آگے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ صفات کس چیز کا نام ہے؟ حرفوں میں پائی جانے والی کیفیت کو صفت کہتے ہیں، اور صفات صفت کی جمع ہے۔ حرفوں کے اندر پائی جانے والی کیفیت کا کیا مطلب؟ دیکھیں جو مخارج کا کام ہوتا ہے نا، مخارج کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو ثنائے علیہ کے ساتھ لگاؤ، اپنی زبان کو دائیں لگاؤ تو یہ حرف ادا ہوگا، بائیں لگاؤ تو یہ حرف ادا ہوگا، اور اوپر نیچے کے دونوں دانت ملا دو تو یہ حرف ادا ہوں گے، اوپر کے دانت نیچے والے ہونٹوں پہ لگاؤ گے تو یہ حرف ادا ہوں گے، ہونٹ گول ہوں گے تو یہ حرف ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مخارج کا یہ کام ہوتا ہے۔ صفات کا کام ہوتا ہے کہ حرف کی کیفیت کیا ہوگی، وہ حرف ادا کریں گے تو آپ کا سانس جاری رہے گا یا بند ہو جائے گا، وہ حرف ادا ہوگا تو اس حرف کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز اٹھی ہوگی یا پست ہوگی، اس حرف کے اندر آواز پھسل کر نکلے گی یا جلدی سے نکل جائے گی، یعنی حرف کی جو کیفیت ہے نا وہ صفات کے اندر بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے الفاظ کے اندر اگر میں آپ کو آسان سمجھاؤں تو حرف کے اندر پائی جانے والی کیفیت، ٹھیک ہے، یا حرف کی خوبصورتی کا جو تعلق ہوتا ہے نا، حرف کے اندر پائی جانے والی خوبصورتی، حرف کی خوبصورتی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صفات کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کو ادا کرنا یہ مخارج سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف کی خوبصورتی یا حرف کے اندر جو پائے جانے والی صفائی ہے وہ صفات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو باب الصفات اس چیز کا نام ہے۔ صفات صفت کی جمع ہے، حرف کے اندر پائی جانے والی کیفیت کو صفت کہتے ہیں۔ صفت کا لغوی معنی ہے کیفیت، ٹھیک ہے، اور صفت کی تعریف اس کی کیا ہوگی؟ جن کیفیتوں میں حروف کو ادا کیا جاتا ہے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حروف میں پائی جانے والی کیفیت کو صفات کہتے ہیں۔ صفت کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ صفات ہم دو سبقوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دو اسباق کے اندر تقسیم کریں گے۔ ایک صفات وہ ہیں جس کی ضدیں ہوتی ہیں، دوسری صفات وہ ہیں جس میں ضد شد کوئی نہیں ہوتی۔ جن میں ضدیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً کوئی 10 صفات ہیں، یعنی 5 اصل ہیں اور 5 ان کی ضد ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک صفت درمیان میں ایسی ہے جس کو درمیان یعنی بین بین سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب آپ نے اس خلاصے کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آئے۔ دیکھیں اگر ایک حرف اس صفت میں پایا جاتا ہے نا تو اس میں نہیں ہوگا، اگر اس میں نہیں ہے تو اس میں پایا جائے گا، یعنی ایک سبق ان دو صفتوں میں سے ایک کے اندر پایا جائے گا، دونوں میں نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک حرف کے اندر 5 صفات پائی جائیں گی، ٹوٹل 10 صفات ہیں، ایک حرف کے اندر 5 صفات پائی جائیں گی اور 5 نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اجراء کے اندر آپ کو باب الصفات کی صحیح سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ نے صرف باب الصفات کے یہ جو چھوٹا سا لیکچر میں نے دیا ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، ٹھیک ہے، یہ لیکچر بہت کام کا ہے اور آپ کو یہ بہت کسی بڑے جگ کے اندر کام آئے گا اگر آپ حافظ ہیں، قاری ہیں یا تجوید کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہے یا شوق ہے، اس کو بٹھائیں ذہن میں، بہت کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صفات کل 10 ہیں، ہر حرف کے اندر 5 صفات کا پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 10 صفات کون سی ہیں؟ ہمز، جہر، شدت، رخوت، ان کے درمیان ہے لن عمر، ٹھیک ہے، توسط، ٹھیک ہے، وہ ایک اضافی صفت ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے، شدت اور رخوت کے درمیان توسط، ٹھیک، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اسمات، یہ 10 صفات ہیں۔ یہ 10 صفاتوں ان 10 صفات کی تعریفات تو ہم کتاب سے دیکھیں گے ہی، لیکن آپ نے ان 10 صفات کے حروف یاد رکھنا ہے، کس صفت کے اندر کون سے حروف پائے جاتے ہیں، کیونکہ اجراء کے اندر جس وقت قرآن آپ کے سامنے کھلے گا نا اس وقت جہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس کا اجراء کسی انٹرویو میں پوچھا جائے آپ سے تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ قل کا مخرج کیا ہے، قاف کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اور لہات یہ قاف کا مخرج ہے۔ اب قاف کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جہر، شدت، استعلاء، انفتاح، اسمات، یہ 5 صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ صفات متضادہ میں اور غیر متضادہ میں قلقلہ، قل کے اندر قلقلہ ہو رہا ہے؟ نہیں، قل کے اندر قلقلہ نہیں ہو رہا، لیکن قلقلہ میں قاف پایا جا رہا ہے۔ آپ نے قاف کے متعلق پوچھا ہے تو قلقلہ کے اندر قاف پایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا قل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 صفات صفات متضادہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے کتاب کے اندر ان 10 صفات کی تعریفات اگر ذہن میں نہ رہیں نا تو آپ نے ان 10 صفات کے حروف یاد رکھنے ہیں۔ حمز کے اندر کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ فحثہ شخص سکت۔ شدت کے اندر کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ اجد کا قطبتا۔ توسط کے اندر کون سے حروف پائے جاتا ہے؟ لن عمر۔ استعلاء کے اندر کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ خص ضغط قز۔ اور اطباق کے اندر کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ صاد ضاد طا ظا۔ اور اذلاق کے اندر کون سے حروف پائے جاتے ہیں؟ فر من لبن۔ یہ آپ نے 10 صفات کے حروف اچھی طرح یاد رکھنے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کتاب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے یہ صفات لازمہ متضادہ، ٹوٹل یہ 10 صفات ہیں اور ان 10 صفات کی ایک ایک لائن کی تعریفیں انہوں نے بیان کی ہیں اور نیچے یہ حروف بیان کیے ہیں انہوں نے، اور 10 صفات کی اگر یہ ایک ایک لائن کی تعریف ہے یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر تعریفیں بھول جائیں تو یہ حروف آپ کے ذہن میں سیو ہونے چاہیے، یہ حروف کسی صورت بھی آپ کے ذہن سے نہ نکلیں۔
ٹھیک ہے، حروف ماموسہ فحثہ شخص سکت، یہ دیکھیں الگ الگ لکھے ہوئے میں نیچے، فا ہا سا ہا، یہ حروف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ مجموعہ یاد رکھیں گے نا تو یہ حروف خود بخود مجموعے کے اندر آ جائیں گے اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ حروف ماموسہ حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، حروف مجورہ اس کی ضد ہے، یعنی حرف کی آواز ایسی قوت سے نکلے کہ اس میں بلندی ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ٹوٹل حروف تہجی 29 ہوتے ہیں، تو حروف ماموسہ کتنے ہیں؟ 10، حروف مجورہ 19، 10 اور 19 29، یعنی ہر دو ضدوں کے اندر 29 حروف پائے جائیں گے۔ جتنے حروف ایک میں پائے جائیں گے باقی جو بچ جائیں گے وہ اس کی ضد میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ حروف شدیدہ اجدو کا قطبتا، یہ تعریفیں اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں، میں جلدی جلدی ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ حرف کی آواز میں ایسی سختی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے۔ حرف کی آواز میں سختی، دیکھیں یہ جو حروف بیان کیے انہوں نے، اجدو کا قطبتا، ان میں سے کسی حرف کو جب آپ بیان کریں گے نا، اج، اد، اق، دیکھیں آواز بند ہو رہی ہے، یہ سارے سختی والے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 8 حروف ہیں، تو باقی دیکھیں 16 حروف رخوہ ہیں، یعنی حرف کی آواز میں ایسی نرمی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز جاری رہ سکے۔ تو یہ جو دو ضدیں ہیں نا، شدت اور رخوت، ان دونوں کے درمیان میں ہے توسط۔ توسط کا معنی بھی درمیان کا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شدت اور رخوت کے درمیان ہونا۔ یہ 5 حروف لن عمر ہے، لام نون عین میم را۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 صفات یہ ہو گئیں، یہ 5ویں صفت ان کے درمیان میں، یعنی یہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، استعلاء، حروف مستعلیہ، حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ خص ضغط قض، ٹھیک ہے، یہ سارے موٹے حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ سارے کے سارے موٹے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حروف مستعلیہ کون سے ہوئے؟ جن کا مجموعہ خص ضغط قض ہے۔ اور حروف مستفلہ، ان 8 حروف کے علاوہ باقی سارے حروف مستفل ہیں، یعنی حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے۔ اطباق، حروف مطبقہ، زبان درمیانے تالو کو، یعنی تالو کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے زبان اس کو جب ڈھانپ لے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، صاد، ضا، طا، ظا۔ ٹھیک ہے، آگے تعریف دیکھیں کتنی اچھی کر رہا ہے، یعنی آواز منہ بھر کر نکلے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس وقت یہ حروف ادا کریں تو آپ کا منہ جس طرح پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا یا ہوا سے بھرا ہوتا ہے، تو اس طرح بھرے ہوئے منہ کے ساتھ آپ نے یہ حروف ادا کرنا ہے۔ انفتاح، درمیان زبان تالو کو کھلا رکھے۔ ٹھیک ہے، حروف دیکھیں 29 حروف میں سے جب 4 حروف نکل گئے حروف مطبقہ تو پیچھے 25 بچے نا، 25 حروف منفتحہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اطباق کی وجہ سے حرف خوب موٹا ہو کر نکلتا ہے، موٹائی کو تفخیم اور باریکی کو ترقیق۔ جب بھی کسی انٹرویو یا امتحان میں جاتے ہیں نا تو جو قاری ہوگا وہ ہمیشہ مفخم اور مرقق میں بات کرے گا، یہ تجویدی اصطلاح ہیں۔ ٹھیک ہے، بتا رہے آپ کو، دیکھیں موٹائی کو تفخیم اور باریکی کو ترقیق کہتے ہیں، یعنی موٹے حروف کو تفخیم اور باریک حروف کو ترقیق۔ یہ اچھی طرح آپ نے اس سبق کو بٹھانا ہے، بہت قیمتی اور اہم سبق ہے۔ اذلاق، اذلاق کا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، حرف کو پھسلتے ہوئے جلدی صدا ہو جانا۔ اذلاق میں پائے جانے والے حروف کون سے ہیں؟ فر من لب، فر من لب، یہ اذلاق والے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اذلاق کی تعریف اگر ذہن میں نہ رکھے تو آپ نے یہ 6 حروف ذہن میں رکھنے، تو جب 29 میں سے 6 نکل گئے تو پیچھے 24 حروف مصمتہ ہیں، حرف کا ٹھہراؤ اور جماؤ سے نکلنا مزلقہ کے سوا باقی تمام حروف مصمتہ ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو صفات متضادہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو میں صرف 2 حروف کے اندر نا قرآن کریم کا ایک صفحہ نکالتا ہوں اور صرف 2 حروف کے اندر آپ کو میں صفات کا اجرا سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ 12واں پارہ ہے، اس کے یہ جو 3 حروف ہیں نا، واو، میم، الف، اس کا اجرا میں آپ کو صفات میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں
واو اس میں فحثہ شخص سکت حروف محموسہ، فحثہ شخص سکت میں واو ہے، جب نہیں ہے تو یہ مجرورہ ہو گئی۔ اجدو کا خطبتا، اس میں ایک صفت پائی جا رہی ہے واو میں جہر، شدت کے حروف ہیں۔ اجدو کا خطبتا، اجدو کا خطبتا کے اندر واو پائی جا رہی ہے، جب نہیں ہے تو رخوت ہوگی۔ توسط کے اندر بھی واو نہیں ہے۔ اس کے بعد حروف مستعلیہ کے اندر، ٹھیک ہے، خص ذوق تنقذ کے اندر واو ہے، جب حروف مستعلیہ میں نہیں ہے تو حروف مستفلہ ہو گئی۔ اس کے بعد اطباق کے اندر صاد ضاد طا ظا میں واو نہیں ہے تو انفتاح۔ ازلاق کے اندر فر من لب میں واو نہیں ہے تو اسمات، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے اندر کون کون سی صفات پائی جا رہی ہیں؟ جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات۔ یہ دیکھیں یہ اس واو کا اجرا ہو گیا، اور صفات غیر متضادہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی تو اس کا اجرا بھی اسی میں سیکھ لیں۔ صفات غیر متضادہ کے اندر بھی واو نہیں ہے۔ صفات غیر متضادہ میں کسی قلقلہ، تفشی، انحراف لی کسی بھی واو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میم میں دیکھیں، میم کے اندر اسی طرح فحثہ شخص سکت میں واو نہیں ہے تو یہ جار ہو گئی۔ اجدو کا خطبتا میں میم نہیں ہے تو شدت میں میم نہیں ہے تو یہ رخوت ہو گئی۔ البتہ لن عمر کے اندر یہ دیکھیں میم ہے تو یہ توسط اس میں ایک پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں صفات کون کون سی ہیں؟ ہمس نہیں پائی جا رہی، جار ہے، شدت نہیں پائی جا رہی، رخوت ہے، توسط ہے۔ اس کے بعد استعلاء کے اندر خص ذوق تنقذ کے اندر واو نہیں ہے تو استفال ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مطبقہ کے اندر صاد ضاد طا ظا میں میم نہیں ہے تو انفتاح ہے، اور فر من لب ازلاق پایا جا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو کون کون صفات پائی جا رہی ہیں؟ جہر، رخوت، توسط، استفال، انفتاح اور ازلاق، 6 صفات پائی جا رہی ہیں کیونکہ لن عمر میں میم پائی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو میم کا اجرا بھی آگے ہوگا، اور صفات غیر متضادہ میں بھی میم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں الف کو، دیکھیں الف کے اندر اسی طرح جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات، ٹھیک ہے۔ یہ 5 صفات پائی جا رہی ہیں، اور الف صفات غیر متضادہ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی کے اندر آپ آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو صفات غیر متضادہ کے اندر ایک تو قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، تفشی ہے، انحراف ہے۔ وہ جب صفات غیر متضادہ آپ پڑھیں گے نا اس کے بعد یہ اجرا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ برحال آپ نے صفات متضادہ یا آپ نے پڑھ لیا تو امید ہے وما کا اجرا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو صفات غیر متضادہ کے اجرا میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر کروا دوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی واو کے اندر کون صفات پائی جا رہی ہیں، میم میں کون سی، الف میں کون سی۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو امید ہے پورے قرآن کا اجرا آپ کو سمجھ آ گیا ہے صفات میں۔ اور اگر کسی حرف کا کوئی اجرا سمجھ نہیں آتا صفات میں، کومنٹس کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔